میرا نام عائشہ صدیقہ ہے. آئی ایم فل فزکس فرام پنجاب یونیورسٹی. ابھی میں پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں اسکول ٹیچر ہوں. میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تھی وہ آپ کے دور حکومت میں ہوئی اور میرٹ پہ ہوئی, بغیر کسی سفارش کے. مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ریکروٹ ہو گئی. اپوائنٹمنٹ کہاں پہ ہوئی؟ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی رائبنڈ پنڈ میں. اور رائبنڈ پنڈ میں جب میں گئی تو آئی واز دا فرسٹ سائنس ٹیچر اوور دیئر. وہاں پہ سائنس ٹیچر, جی میرا سبجیکٹ فزکس ہے. تو پہلی بار ہم نے وہ سیشن کنڈکٹ کیا جہاں پہ ہم نے میتھ فزکس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو لے کر چلے, اور ہمارا 51 کا بیچ وہاں پہ. اس سے پہلے کبھی سائنس نہیں پڑھائی جا رہی تھی. ابھی آپ نے جب بات شروع کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. ویسے میں دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے چانس ملے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں, اینڈ آئی گیٹ دا چانس. آپ نے جو ابھی ہمارے جو پچھلے 5 سال گزرے اس میں مہنگائی کا جو پہاڑ ٹوٹا, اس میں ہمارا انرولمنٹ ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہوا. گورنمنٹ اسکولس میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ بہت لوگ کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ایسے بچے آتے ہیں جن کے پیرنٹس مزدور ہیں, گھروں میں کام کرتے ہیں اور فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کے پاس جوتے نہیں ہوتے, کپڑے نہیں ہوتے. اس طرح آپ نے زیور تعلیم پروگرام لانچ کیا ماضی میں, اس کے ساتھ آپ ڈفرینٹ انرولمنٹ پالیسیز کو لانچ کرتے رہے. تو کیا اب اگر آپ کی انشاءاللہ حکومت آتی ہے تو کوئی پلان ہوگا بچوں کے لیے؟ اور ٹیچر ہوں میں تو ٹیچرز کو بھی ریپرزینٹ کروں گی. آپ نے جب ریکروٹمنٹس کی تو میں ماسٹر ٹرینر بھی ہوں, انڈکشن ٹریننگس بھی کرواتی ہوں. اور فیکٹس اینڈ فیگرس پہ بات کر رہی ہوں, 2012, 14, 15, 16, 18 تک, 17 میں جب آپ کی حکومت گئی اس کے بعد کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. ریگولر ریکروٹمنٹس ہوتی رہی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, ٹریننگز ہوتی رہی, ان کو ڈیولپ کرتے رہے ٹیچرز کو, ڈفرینٹ پلانس لانچ ہوتے رہے. لیکن انفارچونیٹلی 5 سال میں ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا. اور ایک اور آخری بات, ریگولر نہیں ہو سکے. پچھلے جب آپ کی حکومت میں لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا وہ ابھی تک ریگولر نہیں ہو سکے. بہت ساری ریکویسٹ بھیجی گئیں, بچوں نے دھرنے بھی دیے جو نئے لوگ آ رہے تھے. اور آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں, پچھلے 15 سال سے میں سیم اسکیل پہ کام کر رہی ہوں. میرے ساتھ آنے والے 9 اسکیل کے لوگ اس وقت 16 اسکیل میں, 17 والے 19 میں جا چکے ہیں, لیکن 16 اسکیل کے لیے کوئی پروموشن پالیسی نہیں بنائی گئی. تو اس پہ آپ اگر آتے ہیں تو پھر کوئی پالیسی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اور کوئی آخری بات ہے؟ نہیں, میں نے بہت ساری باتیں جلدی اچھا, میں اس کا جواب ذرا کھڑے ہو کے دینا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت. بیٹھے ہیں آپ. میں بڑے انتہائی انکساری اور آج کے ساتھ مگر بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2008 سے لے کے 2018 تک یہ جو 10 سال اپنے لیڈر نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو یہ خدمت کی, 3 لاکھ ٹیچرز ہم نے ریکروٹ کیے. 3 لاکھ ٹیچرز, 3 لاکھ. اور باقی تو غلطی, انسان غلطی کا پتلا ہے. آنسٹ مسٹیک کے بارے میں میں نہیں کہتا, لیکن اس کے علاوہ 100% یہ میرٹ پر بھرتیاں ہوئی, 100% میرٹ کے اوپر. ناٹ اونلی دس, ہم نے اسی 10 سالوں میں کوئی 50,000 پولیس کا سپاہی بھرتی کیا ہوگا. وہ زمانہ تھا کہ پولیس کے سپاہی 100% سفارش, دھونس اور رشوت کی بنا پر بھرتی ہوتے تھے. مگر یہ وہ نواز شریف کا دور ہے جہاں پر 10 سال پنجاب میں, کیونکہ مینڈیٹ پنجاب میں پی ایم ایل این کا تھا, باقی صوبوں میں ان صوبوں کی دوسری گورنمنٹ تھیں, دوسری پارٹیز تھیں. تو اس مینڈیٹ کے تحت 50, 60,000, 70,000 سپاہی ہم نے بھرتی کیا. پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی وہ ڈیوڈ کے ساتھ مل کے بنائی ہم نے, جنوبی پنجاب سے سٹارٹ کیا. ہزاروں بچوں کو ہم نے وہاں پر ان کو سکلز کی ٹریننگ دی. اینڈ وی ڈڈ ناٹ, ہم نے کوئی نئے اسکل ڈیولپمنٹ ادارے نہیں بنائے. یہ سننے والی بات آپ کے لیے, نئے کوئی انسٹیٹیوٹس نہیں بنائے. وی ڈڈ ناٹ اسپینڈ آن برک اینڈ مارٹر, نہ بلڈنگیں بنائی, نہ مشینری منگوائی, نہ کچھ کیا. کیا کیا؟ اگر کسی اپنا یہ جو ٹیکسٹائل ایسوسیشن ہے, یا موٹر میکینکس ہیں, یا پوٹری ورک ہے, یا گارمنٹس ہیں, ان انڈسٹریز میں, ان انسٹیٹیوشن میں جو بنائے تھے ان کو ہم نے سلیکٹ کیا. اور بچوں کی جو ان کا کاسٹ تھی آف ٹریننگ ان کو دی. وی پیڈ منی اینڈ گاٹ دوز بوائز اینڈ گرلز ٹرینڈ.
So there was no corruption, there was no brick and mortar, there was no afsarshai, there was no surkh fita. اور ہم نے الحمدللہ ہزاروں بچوں کو, لاکھوں بچوں کو ہم نے اسکل ٹریننگ دلوائی اور پھر پورے پنجاب میں اس کو ہم نے پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مل کر اس سفر کو نہ صرف جاری کریں بلکہ اس کو اس انتہا پر لے جائیں جہاں پر دنیا کی کوئی قوم نہ پہنچی ہو. Easier said than done, but the longest journey in this world was started from the first step. وہ ہم لیں گے انشاءاللہ مل کر, اور وہ سفر کی طرف گامزن ہوں گے, اور انشاءاللہ پہاڑ بھی آئیں گے, جھاڑیاں بھی آئیں گی, دریا بھی آئیں گے, مشکلات بھی آئیں گی, لیکن یعنی حوصلے جوان ہوں اور یقین محکم ہو, اور یہ طے کر لیا ہو کہ ہم نے ہر مشکل کو عبور کرنا ہے اور اپنی منزل حاصل کرنی ہے, تو انشاءاللہ یہ منزل حاصل ہوگی اور پاکستان صحیح معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنے گا انشاءاللہ.